تو اس کا بھی وہی کویشچن ہے کہ وہ ادھر ہی اٹکا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے تو اس کے ساتھ کہیں بھی تورات کا ذکر نہیں ہوا. جتنے بھی مقامات ہیں وہ ڈفرینٹ ہوا ہے اور کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آیا. اور نہ اس میں کہیں بھی مینشن ہے کہ بھائی یہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. وہ کہہ رہے اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. کہتے ہیں اس کا سادہ سا جواب ہے کہ اتنی بڑی خیانت ہے کہ ابو جہل تورات کا جہاں تذکرہ آپ پڑھ لیں. خود اسی آیت میں جب مشرکین نے سوال کیا یہودی بھی ساتھ تھے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی. جواب ہے من انزل التوراۃ. کس طرح کی آیت ہو اب کو کوئی حافظ نہیں بول لو. قرآن مجید من انزل التوراۃ جہاں بھی سچ ہے اس کو وہ آیت میں کام نہیں. یہ سارے رمضانی آپ بعد میں اس کو بھیج دینا، وہ آیت بھیج صحیح ہے وہ نکال لیں گے. اس کے لیے مستقل نشست ہو گیا ضرورت ہے. اچھا اور کیا ہے؟ اچھا دوسرا وہ تھا کہ ایسی کوئی آیت ہے قرآن میں، اسے بھی اس کا کنفرم وہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہا تھا اسی جو اس کا مولوی اس سے اس نے سنی جس کو وہ سنتا رہتا ہے. اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کا والد ہے اور نہ وہ کسی کا دادا ہے. یہ دو باتیں ہیں، حالانکہ ان کی تو اولاد بھی ہے سارا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے ما کان محمد آج جو آیت پڑھی ابا احد من رجالکم، تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اس کا جمع میں کسی کے باپ ہی نہیں. رجالکم اس کا مطلب ہے آپ کا بھائی جس مولوی کو سنتا ہے وہ صحیح گدھے کا سر ہے. اب ما کان محمد وہاں پر یہ ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجل کہتے ہیں بالغ مرد، تمہارے بالغوں میں سے کسی کے باپ نہیں. بلاکر رسول اللہ بخاتم النبی جی، ایک اللہ کے رسول ہے اور آخری نبیوں کے. اب کس آیت کا معنی ہے کہ آپ کا دادا بھی نہیں تھا، آپ کا بیٹا بھی نہیں تھا، دادے بھی نہیں تھے، بیٹے بھی نہیں تھے. اچھا صرف باپ کا ذکر، اور وہ بھی ہے کہ بالغ مردوں میں سے، مطلب ان کے جو بیٹے تھے وہ کوئی بھی بالغ نہیں تھا. یہ نہیں بچپن میں فوت ہوئی. ہاں آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، وہ تو حضرت ابراہیم 17 مہینوں کی عمر میں فوت ہوئی. تو اصل میں اس کا بھی پیچھے پس منظر ہے کہ زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا ہوا تھا، حضرت زید کو، جس کو متبنہ کہتی ہیں، کسی کو بیٹا بنانا. تو حضرت زید کی شادی ہوئی حضرت زینب سے، وہ آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، تو ان کا آپس میں گھر نہیں بن سکا. حضرت زینب زید کو پسند نہیں کرتی تھی، تو زید نے طلاق دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ شادی کریں. مقصد تھا رسم جاہلیت کو توڑنا. جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ متبنہ کی بیوی سے نکاح وہ اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے بیٹے کی. اس پر یہ آتی ہیں. اور بھی ایک تو فرمایا کہ آئندہ کسی کو بیٹا نہ کہو، اشتباہ نہ ہو، اس کو بھائی کہو، بھتیجا کہو. یہ پہلے قانون ہے.
آخر پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں یہ ذکر کیا کہ تم جو شور کر رہے ہو مشرکین منافقین کے شور کیا گیا نیا مسئلہ آ گیا اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا آپ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو ہم جو کہہ رہے ہو کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کیے وہ اس کا بیٹا تھوڑا ہی ہے اس نے یہ کہاں سے نکالا کیونکہ قرآن نہیں ملا ملا تو وہ بعد میں چلا گیا مطلب سب ان پڑھ ہو ادھر لکھ لینا صحیح. اور اس نے کون ہے نہیں آ رہے اور ایک یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایسے مطلب وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا لیکن وہ کہہ یہ رہا تھا کہ حدیث جو ہیں جتنی بھی ہیں مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ قرآن میں ہو اور حدیث میں نہ ہو. ایز اے جنرل وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھ سے پوچھ بھی ہوگی نا تو وہ قرآن کی ہوگی, وہ یہ نہیں ہوگی کہ بخاری نے کیا کہا ہے اور اس نے کیا کہا ہے. ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں قیامت کے دن قرآن سامنے کیا جائے گا اور اس کے بیس پہ فیصلہ ہوگا کہ بھائی یہ آیت ایسی ہے اور تم نے ایسے کیا. کہتے ہیں اس میں کبھی بھی بخاری کا ذکر نہیں آئے گا. قرآن کا تو آئے گا. ہاں قرآن کا بھی نہیں. قرآن کا ہے. قرآن میں دو طرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. دونوں اطاعتیں مستقل ہیں. اب جب حدیث نہیں مانے گا تو رسول کی اطاعت کہاں سے کرے گا؟ رسول تو دنیا سے چلے گئے اور قرآن پہ کیسے ایمان ہوگا؟ تو رسول نے بھی تو قرآن کی ساری باتیں کی نا, اس نے اپنے سے تو کوئی بات نہیں کی. اور اللہ نے کیوں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ہاں اللہ کی اطاعت کرو اور تو بھی سمجھتا ہے اور کیا ہے. اگر اطاعت ایک ہی ہے اور کیا ہے. پھر عمل بالقرآن کو قرآن نے کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس کو بھی سمجھیں. من یطع اللہ فقد اطاع الرسول نہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جب رسول کی بات ہی کوئی نہیں ہے, حجت ہی کوئی نہیں, موجود ہی نہیں, تو رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ نہیں, اس سے یہ چیز نہیں ہوتی کہ مطلب رسول پاک نے کوئی پلس ایڈ کیا بیچ میں یا اس طرح. آپ کی شان ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, کہ آپ کی طرف قرآن آیا تاکہ آپ اس قرآن کو تبیین کریں. تبیین صرف تلاوت نہ کریں, اس کا معنی مفہوم متعین کر کے بتائیں, اور وہ آپ کا عمل ہے. مثلا قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے, اتنی بات قرآن میں ہے. اب نمازیں کتنی ہیں, کیسے ہیں, ظہر کے کتنے فرض ہیں, یہ ان کو کہو قرآن سے نکالیں. عصر کے کتنے ہیں, قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو. اب وہ زکوٰۃ کتنے مال کی دیں گے, کتنی دیں گے, کس کو دیں گے, یہ حدیث سے ملتا ہے. قرآن نے کہا حج عمرہ کرو, کہاں کرو؟ ادھر اسلام آباد کی پہاڑی کے اندر شروع ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. پرانے گھر کا طواف کرو. ادھر کوئی پرانا مکان دیکھ لو. اب اس کی تعیین رسول نے کی ہے. کیسے طواف کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کیسے سعی کرنی ہے, کہاں, رسول نے تعیین کی. تو رسول مفسر قرآن ہے. یہ صحیح ہے کہ قرآن میں سب ضابطے موجود ہیں, اصل قرآن, لیکن
اس کی جو تشریح نبی کے ذمہ لگی ہے، اسی لیے اللہ نے اطیع اللہ الگ ذکر کیا، اطیع الرسول الگ ذکر کیا ہے۔ ہاں اولی الامر منکم میں وہاں اطیع کا لفظ نہیں ذکر کیا، کیونکہ جو علماء وغیرہ کی اطاعت ہے وہ اللہ رسول کے تابع ہے، مستقل نہیں ہے۔ سمجھا نہیں ہے؟ ہاں نہیں وہ کلیئر ہو گیا، پوائنٹ کلیئر ہے تقریباً۔ تو وہی اطاعت ہے جو آپ نے تشریح کی ہے۔ اچھا تشریح میں مطلب انہوں نے اس چیز کو تشریح ایکسپلین کیا ہے۔ عملی بھی ہے، قولی بھی ہے۔ ہاں عملی تشریح اقیم الصلاۃ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، آت الزکوٰۃ آپ نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کر کے دکھایا۔ یہ ان کو کس نے بتایا پھر؟ ہاں یہ جو انہوں نے نماز خود سے ادا کی ہے کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتانے کے لیے، ہاں تو ان کو یہ علم کسی اور نے دیا؟ نہیں، اللہ نے دی ہے، اور کوئی اللہ نے نہیں، اسی قرآن میں دیا ہے، قرآن سے ہٹ کے دی۔ ہٹ کے دیا۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے قرآن بھی نازل کیا اور قرآن کا بیان بھی نازل کیا۔ انا علینا بیانہ، وہ جو تبینہ ہے وہ بیان، انا علینا وہ ہمارے ذمہ ہے، اس کو وہی خفی کہتے ہیں۔ ہاں وہی جلی قرآن ہے، وہی خفی بیان القرآن ہے، قرآن کا بیان ہے۔ یہ الگ جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے؟ اس کی کئی صورتیں کو لازمی نہیں کہ وہ تو ایک صورت ہے جبریل کا لانا۔ پیغمبر کے دل میں القاء بھی ہوتا ہے، صحیح۔ یرسل رسولہ بھی ہے، میں برائے حجاب بھی ہے، بھائی کی تو 40 کے قریب اقسام ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔